بنیم غمزہ ادا کر حق ودیعت ناز، بنیم غمزہ ادا کر حق ودیعت ناز، نیام پردہ زخم جگر سے خنجر کھینچ۔ السلام علیکم ناظرین، انتہائی مشکل غزل، انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غالب کی نمائندہ غزلیات میں سے ایک غزل، اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ شعر غالب کے انتہائی مشکل اشعار میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر اس کی توضیح و تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، نیم کا مطلب ہے نصف، آدھا، نیم غمزہ یعنی نگاہ غلط انداز۔ غمزہ جو ہے ادا کو بھی کہتے ہیں، براہ راست اس کا تعلق جو ہے وہ آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر آنکھ کو جو ہے یوں سمجھیں کہ کسی ادا کے ذریعے کھولا اور بند کیا جائے، آنکھ کا کوئی ایسا اشارہ کیا جائے، آنکھ سے کوئی ایسی ادا دکھائی جائے کہ جو شاعر پر یا کسی عاشق پر بجلی بن کر گرے، تو اس کو ہم غمزہ کہتے ہیں۔ تو بنیم غمزہ یعنی نگاہ غلط انداز، یعنی اس طرح کی نظر کہ جو جگر کو چیر کر رکھ دے، جو عاشق کو تڑپا کے رکھ دے۔ اس کے بعد ہے حق ودیعت ناز، حق ودیعت جو ہے وہ امانت کو کہتے ہیں، ناز نخرہ یعنی ناز کی امانت کا حق۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے نیام جس میں تلوار یا خنجر وغیرہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ نیام پردہ زخم جگر کے زخم کا پردہ سے خنجر کھینچ، یہ واضح ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ غالب کہتا ہے کہ بنیم غمزہ ادا کر حق ودیعت ناز، کہ ایسی غلط انداز نظر، ایک ایسی ناز سے بھرپور نظر جو ہے وہ مجھ پر ڈال کہ جو ناز کی امانت کا حق ادا کر دے۔ اب اس امانت سے کون سی امانت مراد ہے اور اس حق سے کیا حق مراد ہے؟ تو اس ناز سے مراد وہی ناز ہے کہ جو نگاہ غلط انداز سے پیدا ہوتا ہے، وہ ادا جو کسی بھی محبوب کی ایک نگاہ سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور عاشق کے دل کے اندر جو ہے جو اس کے جگر کو جو ہے وہ چیر کر جو ہے وہ رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ اسی نگاہ کو غالب نے کہا کہ تو نے مجھ پر کبھی ایک ایسی نظر ڈالی تھی کہ اس نظر نے جو ہے میرے جگر کو جو ہے چیر کے رکھ دیا ہے، بلکہ چیر کر ہی نہیں رکھا، اس میں جا کر اٹک گئی ہے ایک امانت کے طور پر، ایک ودیعت کے طور پر۔ اب وہ نگاہ جو ہے وہ میرے جگر کے اندر جو ہے محفوظ ہے۔ نیام پردہ زخم جگر سے خنجر کھینچ۔ تو اب اسی نگاہ غلط انداز کے حوالے سے غالب کہتا ہے کہ وہ نگاہ غلط انداز جو ہے آپ کی ایک خنجر بن کر جو ہے وہ میرے جگر کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو چکی ہے۔ لیکن اب یہ کیا کہ وہ خنجر جو ہے مجھے مسلسل تکلیف دیے جا رہا ہے۔ اب ذرا اس خنجر کو باہر نکال۔ نیام پردہ زخم جگر یعنی میرے جگر کے زخم کے پردے کی جو نیام ہے، یہ بالفاظ دیگر جو میرا جگر ہے جس میں تیری نگاہ غلط انداز کا خنجر جو ہے وہ پیوست ہو چکا ہے، اب ذرا اس خنجر کو کھینچ۔ لیکن کیوں کھینچ، اور اس کھینچنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کھینچنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کہ ایک ہی نظر تو نے مجھ پر ڈال دی صرف، اور ایک ہی بار میں جو ہے مجھے تو نے تڑپا کے رکھ دیا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر اس طرح کی نگاہ غلط انداز جو ہے وہ بار بار ڈالے، اور بار بار تیری نظر جو ہے وہ میرے جگر کو جو ہے وہ چیرتی چلی جائے، اور بار بار تیری نگاہ غلط انداز کا خنجر جو ہے وہ میرے جگر میں پیوست ہوتا رہے۔ تو اس لیے میں التماس کرتا ہوں کہ بنیم غمزہ ادا کر حق ودیعت ناز، یعنی تو نے جو ناز کا خنجر میرے جگر میں پیوست کیا ہوا ہے، اس کا ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ اس کا حق یہ ہے کہ یہ خنجر بار بار جو ہے میرے جگر کو چیرے، حتیٰ کہ پھر میں جو ہے تیرے عشق کے رستے میں جو ہے وہ ہلاک ہو جاؤں۔ لہذا یہ کیا کہ تو نے ایک ہی مرتبہ جو ہے اپنی نگاہ غلط انداز کا خنجر جو ہے میرے جگر میں پیوست کیا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ نہ نیام میں پردہ زخم جگر سے خنجر کھینچ، وہ خنجر جو ہے جو تیری نگاہ غلط انداز کا خنجر ہے جو میرے جگر میں پیوست ہے، اس کو کھینچ، اور کھینچ کر پھر کیا؟ بنیم غمزہ ادا کر حق ودیعت ناز، پھر ایک مرتبہ نگاہ غلط انداز جو ہے
اس کا خنجر جو ہے میرے جگر کے اندر پھر گھونپ اور تاکہ اس ناز کی ودیعت کا حق ادا ہو جائے، یعنی تیرے جلووں کا حق ادا ہو جائے۔ جس طرح سے مجھے تجھ پر مرنا چاہیے، جس انداز سے مجھے تجھ پر مٹنا چاہیے، میں اس انداز سے تجھ پر جو ہے وہ مٹ جاؤں اور تیرے عشق میں جو ہے وہ فنا ہو جاؤں۔ آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، غالب نے اس شعر کے اندر محبوب سے یہ تقاضا کیا ہے کہ تو نے صرف اور صرف مجھے ایک مرتبہ دیکھا اور مجھے جو ہے یوں سمجھیں کہ فنا کر کے رکھ دیا، لیکن میری جو تمنا ہے، میرے جو عشق کا تقاضا ہے، وہ صرف ایک مرتبہ پر موقوف نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بار بار اپنی نگاہ غلط انداز سے جو ہے وہ ہلاک کرے، بار بار مجھے جو ہے اپنی اس نگاہ غلط انداز سے فنا کرے، اپنی نگاہ غلط انداز کا خنجر بار بار جو ہے وہ میرے جگر میں گھونپے پھر نکالے، پھر گھونپے پھر نکالے، حتیٰ کہ میں تیرے عشق کی جو آخری منزل ہے اس پہ پہنچ جاؤں، تیرے ناز نخروں کا حق ادا ہو جائے، کیونکہ ناز نخرے کا حق یہی ہے، محبوب کے حسن کا حق یہی ہے کہ وہ اپنے عاشق کو فنا کر کے رکھتا۔ اگر کسی کا حسن عاشق کو فنا نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس سے حسن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ انتہائی خوبصورت شعر لیکن قدر مشکل پیرائے میں غالب نے جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور میں نے امید ہے کہ احباب اتفاق کریں گے کہ انتہائی آسان انداز میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا ہے اس کا مفہوم۔ تو امید ہے کہ میری اس شرح سے کسی نہ کسی حد تک اس شعر کی یوں سمجھیں کہ گتھی جو ہے وہ سلجھ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میری دعاؤں کی التماس کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔